ناظرین، آج میں بات کروں گی اپنے اس بلاگ میں ہربھجن سنگھ کے بارے میں۔ اب یہ بھارتی کرکٹر ہیں اور پاکستان سے انہوں نے اپنی نفرت کا جو اظہار کیا ہے وہ بہت ہی شدت والے طریقے سے کیا ہے، جس کو عوام نے بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جو باہر کی عوام ہے وہ بھی انہوں نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے سائٹس ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، آپ خود ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا، اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب جو چیمپئنز ٹرافی ہیں، ہربھجن سنگھ پاکستان کے بغض میں انہوں نے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں، اور یہ حدیں انسانیت کے اخلاقی رویے سے بھی ہر طرح سے انہوں نے اس سرحد کو، اس لائن کو پار کر دیا۔ اب انہوں نے کیا ہربھجن سنگھ نے 2009 کے اخباری مضمون کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کر کے جواب دیا کہ جس میں سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تھا پاکستان میں، تو اس کی انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جو کہ اخبار میں لگی ہوئی تھی کہ آج کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، تو یہ ایک سرخی لگی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے شیئر کی۔ اب سابق جو بھارتی اسپنرز تھے، ہربھجن سنگھ نے ایک مرتبہ پھر اس چیز کو بہت ہی اوچھے انداز میں استعمال کیا، بہت ہی برے انداز میں استعمال کیا، کیونکہ وہ پاکستان آنا نہیں چاہ رہے۔ اب پاکستان نہیں آئیں گے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تو ہونا ضروری ہے، جس کے لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ اب 2006 کے لاہور ٹیسٹ میں ہربھجن سنگھ کی گیند پر شاہد افریدی نے 4 چھکے لگائے تھے۔ ایک طرف وہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف پھر پاکستان انہوں نے ایک جو اسی کے جواب میں پاکستانی ایک کنٹینٹ کریٹر نے یہ تصویر لگائی انہی کی پوسٹ پر، جس میں ان کی ایک بال پر شاہد افریدی نے 4 چھکے لگائے تھے۔ تو اس پر یہ پھر آگ بگولا ہو گئے، بہت ہی برہم ہوئے اس کنٹینٹ کریٹر پر۔ پھر انہوں نے اسی میں ہی ایک تصویر لگائی جو کہ ہیڈسن اخبار کی تھی، اور 2009 میں سری لنکن ٹیم پر جب حملہ ہوا تو یہی تھا کہ یہ تاریخ کا برا دن ہے۔ لیکن اگر آپ سری لنکن ٹیم سے، کیونکہ حملہ تو ان پر ہوا تھا، انہیں زیادہ خدشات ہونے چاہیے تھے، ان کو ڈر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت بھی سری لنکن ٹیم نے یہی کہا تھا کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، اور وہ بچ گئے تھے۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا رہتا ہے، مطلب دوسرے ممالک میں بھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو دل پر نہیں لیا، پاکستان کے خلاف کچھ برا نہیں کہا، اور وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ رہے۔ اب ان پر ایسا کچھ نہیں ہوا، جب بھی بھارت میں کوئی میچ ہوتا ہے تو پاکستانی کھلاڑی جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، جن کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ کھلاڑی جب آئے گا، یہ کھلاڑی پاکستان کے آئیں گے کھیلنے تو ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ لیکن پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں بہت مضبوط دل کے، بہت اچھے دل کے، تو وہ نہیں ڈرتے، کسی بھی چیز سے نہیں ڈر رہے تھے، اور جا کر انہوں نے کھیلا ہے۔ اب بھارت کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، ان کے کھلاڑیوں کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، لیکن وہ دل کے بہت ہی چھوٹے ہیں، اخلاق کے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ مطلب وہ ایک T20 ورلڈ کپ جیتے ہیں، ان کے مردوں نے جیتا ہے، جو فیمیل تھی انہوں نے جیتا ہے، اور جو ان کے لیجنڈس ہیں انہوں نے جیتا، لیکن وہ صرف کھیل جیتے ہیں، نہ انہوں نے دل جیتا۔ اتنی بلندیوں پہ جانے کے بعد بھی اخلاقی پستی میں تو وہ گرے ہوئے ہیں، تو کیا فائدہ ایسے کھیل کا جو انہیں صبر ہی نہ سکھا سکی۔ ایک عام انسان کے ساتھ وہ اتنا برا رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہ آپ آگے ولاگ میں دیکھیں گے کہ کتنا برا رویہ انہوں نے اختیار کیا صرف ایک عام انسان سے، ایک کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ۔ اب ہوا کیا، انہوں نے جب یہ 4 چھکوں والی جب خبر لگائی تو ان کو پھر برا لگ گیا۔ جو کنٹینٹ کریٹر ہے فرید خان کی جو ٹویٹ تھی، اس پر انہوں نے بہت ہی تک امیز اپنا رویہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کھیل ہے اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، یہاں سے ایف ہو جاؤ۔ اب ایف ہے کیا؟ ایف اصل میں ایک گالی ہے جو کہ ایف سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اپنا غصہ بھی نکالنا تھا اور خود کو تھوڑا سا کول بھی شو کرنا تھا کہ نہیں میرا وہ مطلب نہیں ہے، لیکن میں کہنا وہی چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا، انہوں نے زوم میننگ بات کی، لیکن انہوں نے بات زوم نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے ورڈنگ سے صاف کہا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایف ہو جاؤ، تمہیں ایف کا مطلب تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا، یا میں سمجھاؤں؟ تو اسی سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے اپنی بات کو کور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ زیادہ کور نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ فیل کریں۔
تو انہوں نے کہا براہ کرم ایف کا مطلب یہ نہ سوچیں، آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور ہم بالکل جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، آپ نے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اب ہربھجن سنگھ نے زو معنی جملے ادا کیے، جس پر ایک طرف تو سوشل میڈیا ان کے خلاف بہت ہی انہوں نے آوازیں اٹھائی، کیونکہ انہوں نے حرکت ہی بہت گری ہوئی کی تھی۔ بے شک انہوں نے نام بڑا کر لیا، کام تو ان کے پھر چھوٹے رہے، اخلاقیات کے لحاظ سے بھی یہ بالکل ہی پست رہے، کسی نے پسند نہیں کیا، پاکستان میں بھی نہیں۔ لیکن اب جو پاکستان سے پیار نہیں کرتے تھے، پاکستان کے خلاف جو بھارتی سائٹس تھی، اب انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ بھی ان کے حق میں تھوڑا بول پڑے۔ اس پر ایک صارف نے لکھا کہ اتنا زہر اچھا نہیں ہوتا، بی جے پی آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سیٹ دے گی۔ اب پاکستان کے خلاف آپ جو زہر اگلیں گے اس پر ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی عہدہ تو انعام میں دے ہی دیا جائے گا نا، کیونکہ آپ نے تو ان کا دل خوش کر دیا۔ پاکستان کے خلاف آپ نے جو اپنا گندی ذہنیت جو آپ نے زہر اگلا ہے اس پر آپ کو انعام تو ملے گا نا۔ تو یہی آپ کرنا چاہ رہے تھے اور یہی آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی سیٹ مل جائے، تو وہی صارف نے بھی لکھ دیا۔ اب واضح ہے کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی پاکستان کے سپرد ہے، اور ہربھجن سنگھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ڈر گئے، مطلب بھارتی ٹیم ڈر گئی۔ پاکستان آنے سے بھارتی جو ٹیم تھی انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور ایونٹ میں شریک جتنی بھی ٹیمیں تھیں سب بہت ہی خوش دلی سے آنا چاہ رہی تھی، اور اب بھی آنا انشاءاللہ آئیں گے۔ اور جو سری لنکن ٹیم کی یہ بات کر رہے تھے وہ ان کی طرح بزدل نہیں ہے، وہ ایک اچھے دل کے، بڑے دل کے، کھلے دل کے اور بہادر ٹیم ہے۔ وہ بہت زور و شور سے انتظار کر رہے ہیں پاکستان آنے کا، T20 ورلڈ کپ 2025 کھیلنے کا۔ تو وہ ٹیم آ رہی ہے، سب آ رہے ہیں، جن کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، یہ دور سے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے صرف آنا نہیں تھا اس لیے ہزار بہانے کیے تھے۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔